مک صاحب ایک غریب طبیب تھا جو چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی، لیکن اس کی بیوی زہرا بیگم کے ساتھ ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ دونوں کا دل بہت نرم تھا، مگر ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، اولاد کی کمی۔ یہی غم ان کے دل کو ہر وقت گھیرے رہتا تھا۔ مک صاحب جڑی بوٹیوں سے علاج کرتا تھا اور گاؤں کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ مک صاحب کا دل ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اس غم کی تکلیف سے بھر جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا تھا اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، زہرا، شاید ہمارے لیے کچھ اور ہو جو ہمیں خوشی دے سکے۔ ہمیں کچھ نیا تلاش کرنا ہوگا۔ زہرا بیگم نے جواب دیا، شاید تم صحیح ہو مک صاحب۔ تم جنگل جا کر کچھ نئی جڑی بوٹیاں تلاش کرو، شاید کوئی خاص جڑی بوٹی مل جائے جو ہماری تقدیر بدل دے۔ ملک صاحب نے فیصلہ کیا اور اگلے دن اپنی بیوی سے اجازت لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جنگل میں دن رات جڑی بوٹیاں تلاش کرتا رہا اور امید کرتا رہا کہ شاید اس کا خواب پورا ہو جائے۔ ملک صاحب نے جنگل کی گہری وادیوں میں قدم رکھا۔ وہ کئی دن تک مختلف جڑی بوٹیوں کی تلاش میں لگا رہا، لیکن اسے کوئی خاص چیز نہیں ملی۔ پھر ایک دن جب وہ ایک پگڈنڈی پر چل رہا تھا، اچانک اس کی نظر ایک عجیب بوٹی پر پڑی جو ایک پرانے درخت کے نیچے الفاگ رہی تھی۔ یہ بوٹی نہ صرف منفرد تھی، بلکہ اس کے پتے چمک رہے تھے جیسے وہ کسی جادوئی طاقت سے بھری ہوئی ہو۔ ملک صاحب نے بے چینی سے اس بوٹی کو توڑا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ بوٹی کچھ خاص ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا، اس نے بیوی سے کہا، زہرا، مجھے یہ بوٹی جنگل میں ملی ہے۔ یہ کچھ عجیب لگتی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے۔ زہرا بیگم نے اس بوٹی کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ بہت عجیب لگتی ہے مک صاحب، لیکن اگر یہ ہماری تقدیر بدل سکتی ہے تو ہمیں اسے سنبھالنا چاہیے۔ دونوں نے اس بوٹی کو اپنے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا اور اسے پانی دینا شروع کیا۔ چند ہفتوں بعد اس بوٹی نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ اس کے پتے اتنے بڑے اور چمکدار ہو گئے کہ وہ ایک درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ یہ درخت بنگن کا درخت تھا اور اس کے پھل اتنے خوشبودار اور خوبصورت تھے کہ کسی کا بھی دل مسرور ہو جائے۔ مک صاحب اور زہرا بیگم اکثر اس درخت کے نیچے بیٹھ کر وقت گزارتے اور انہیں ایک عجیب سکون ملتا۔ ایک دن جب وہ دونوں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اچانک درخت کے نیچے ایک روشنی کا طوفان آیا۔ یہ روشنی اتنی چمکدار تھی کہ دونوں آنکھوں کو سہارا دینے کے لیے آنکھیں بند کر بیٹھے۔ پھر اس روشنی میں سے ایک حسین پری نمودار ہوئی جس کا چہرہ چاند کی مانند چمکتا تھا۔ یہ پری بنگن پری تھی۔ اس کا جسم اتنا خوبصورت تھا کہ دونوں کے دل دھڑکنے لگے۔ بنگن پری نے مسکراتے ہوئے کہا، میں وہ روح ہوں جو اس درخت سے نکلی ہوں۔ اس درخت کی طاقت اور جادو میں بہت کچھ ہے جو آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے گا۔ مک صاحب اور زہرا بیگم نے پری کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کا دل پری کی خوبصورتی اور جادو سے بہت متاثر تھا۔ پری نے ان سے کہا، اب دونوں کی تقدیر میں ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے اور میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ جیسے ہی بنگن پری کی خوبصورتی اور جادو کی خبریں گاؤں کے باہر پہنچی، وہ محل کی ملکہ تک بھی پہنچی۔ ملکہ کو یہ برداشت نہ ہو سکا کہ کوئی اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کا غرور اور جا و حشم اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا، اور جب اسے یہ پتا چلا کہ بنگن پری گاؤں میں رہتی ہے تو وہ جل کر سوچنے لگی کہ اسے اس پری کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ ملکہ نے اپنی سب سے وفادار خادمہ زہرا بیگم سے کہا، مجھے یہ بتاؤ، کیا واقعی کوئی ایسی پری ہے جو اتنی خوبصورت ہو؟ زہرا بیگم نے فوراً بتایا کہ وہ بنگن پری کو پانی دے رہی تھی اور اس کے حسن کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً اس پری کو مار ڈالے گی تاکہ اس کی شان و شوکت میں کمی نہ آئے۔ ملکہ نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً بنگن پری کو ہلاک کریں۔ ایک رات جب مک صاحب اور زہرا بیگم سو رہے تھے، ملکہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے گھر پر حملہ کرنے آئی۔ بنگن پری کو مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن پری نے اپنی جادوئی طاقتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس کی طاقت سے پورا محل روشن ہو گیا اور سپاہیوں کے قدم رک گئے۔ مک صاحب اور زہرا بیگم خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن بنگن پری نے انہیں تسلی دی اور کہا، میں خود کو بچا لوں گی، تم دونوں پریشان نہ ہو۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بنگن پری کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ایک اور حملہ کریں۔
ایک رات جب ملک صاحب اور اس کی بیوی سو رہے تھے، ملکہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے گھر پر حملہ کر آئی۔ ملک صاحب اور زہرا بیگم پری کو بچانے کے لیے لڑے، لیکن ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ملکہ اور اس کے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس دوران بنگن پری نے اپنی جادوئی طاقتوں کا بھرپور استعمال کیا اور پورے محل کو روشنی سے بھر دیا۔ اس کی طاقت نے نہ صرف ملکہ کے سپاہیوں کو بے بس کر دیا بلکہ وہ خود ایک عظیم اور طاقتور پری بن گئی۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی روشنی محل کے بلند درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی برف پر پڑ رہی تھی۔ ملکہ اپنے خادمان کے درمیان گہری خاموشی میں غمگین کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا پچھتاوا تھا۔ وہ اپنی انا اور غرور کی بنا پر بنگن پری کے ساتھ جو کچھ کر چکی تھی اس کا شکر گزار نہ تھی۔ آج وہ خود کو اس گناہ میں مبتلا دیکھ رہی تھی جو نہ صرف اس کی تقدیر کو بدل سکتا تھا بلکہ اس کا دل بھی چھن گیا تھا۔ ملکہ کا دل ایک بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے پچھلے فیصلوں پر افسوس کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، میں نے اپنی طاقت کے نشے میں اس خوبصورت پری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف میرے غرور کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت اور مخلصی سے حاصل ہوا ہے۔ ملکہ کے دل میں ایک لگان پیدا ہو چکی تھی، ایک لگان جو اسے اپنے غلط فیصلوں کی تلافی کرنے کی طرف راغب کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بنگن پری ایک جادوی مخلوق ہے اور اس کے پاس وہ طاقت ہے جو کسی کے دل کی گہرائیوں کو بدل دے۔ ملکہ نے اپنی سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ڈاکٹر کے گھر پہنچی اور وہاں جا کر بنگن پری سے معافی مانگنے کا موقع فراہم کریں۔ سپاہی فوراً حرکت میں آئے اور اپنے دروازوں کو بند کر کے ڈاکٹر کے گھر پہنچ گئے۔ ملکہ جو کہ اپنے محل کے دروازوں میں چھپی ہوئی تھی گہری سوچ میں غرق تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میری تقدیر میری ہی بنائی ہوئی ہے اور میں اب اسے بدلنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ اس کے دل کی پرسکون کیفیت اور وہ طاقت جو اب اسے اپنے فیصلوں کی طرف لے جا رہی تھی ایک نئی روشنی کی طرح تھی۔ جب سپاہی بنگن پری کے سامنے آئے تو انہوں نے ملکہ کی درخواست پہنچائی۔ بنگن پری نے اپنی نرم آواز میں جواب دیا، جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ ماضی ہے، لیکن ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ ملکہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے بنگن پری کے سامنے آئی اور سر جھکا کر کہا، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں نے اپنے غرور میں تمہیں تکلیف دی، لیکن اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے، میں تم سے معافی چاہتی ہوں۔ پری نے ملکہ کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، تمہارا پچھتاوا اہم ہے اور میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن سچی توبہ اور نیت کا عزم انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ملکہ کا دل ہلکا ہو گیا جیسے ایک بوجھ اس کے کندھوں سے آتر گیا ہو۔ اس کی زندگی کا یہ نیا آغاز تھا اور اس نے اپنے غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے محبت اور عذر کو دل سے قبول کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نئے راستے کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ ملکہ نے اپنے فیصلے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے گھر جانے کی ٹھانی۔ اس بار وہ اپنے ساتھ ایک تحفہ لے کر آئی، ایک خوبصورت موتی جو اس کے محل کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ اس نے پری کے سامنے یہ تحفہ پیش کرتے ہوئے کہا، یہ تحفہ میری طرف سے تمہیں محبت اور احترام کے طور پر دیا گیا ہے۔ تمہاری معافی سے مجھے سکون ملا ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں اپنے غرور اور تکبر کو ترک کر دوں گی۔ بنگن پری نے تحفہ قبول کیا اور ملکہ کی طرف مسکرا کر دیکھا، تمہارے دل کی سچائی اہم ہے اور یہ تحفہ تمہاری توبہ کا نشان ہے۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے محل کے لوگوں کو بھی سکھائے گی کہ محبت اور ایثار سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ اب لوگوں کے لیے ایک بہتر رہنما بننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اور اس کی بیوی زہرا بیگم نے اپنی زندگی میں پری کو اپنا قریبی ساتھی مان لیا۔ ان کے دلوں میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ پری نے ان کی زندگیوں میں سکون بھرا اور ڈاکٹر کی بیوی کو پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ ان کی زندگی میں وہ کمی جو اولاد کی تھی وہ اب مکمل ہو چکی ہے۔ پری کی موجودگی نے ان کے دلوں میں محبت اور اطمینان کا پیغام دیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ہنستے، باتیں کرتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ ڈاکٹر کے گھر میں ایک نئی روشنی آ گئی تھی اور ان کی زندگی ایک نیا سفر شروع کر چکی تھی۔ ملکہ نے یہ سیکھا کہ غرور کے بدلے محبت اور سچائی ہی اصل طاقت ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی کا آغاز یہی تھا۔ بنگن پری نے یہ ثابت کیا کہ جادو صرف بیرونی طاقتوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتی ہے اور یہی طاقت دنیا کو بدل سکتی ہے۔